شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ واتقوا الله ان الله شديد العقاب۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بلکہ تمامی مسلمانوں کے لیے، بالخصوص جن کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبداللہ شافعی. ان کا ایک سفر نامہ ہے، اور اس سفر نامے میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میں ایک دفعہ بصرہ کے کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا. بصرہ یہ ابھی جو موجودہ عراق ہے، اس کا یوں بولیے ایک علاقہ ہے، شہر ہے، بڑا شہر ہے. بڑے بڑے علماء صلحاء کی نسبت رہی ہے بصرہ سے. بڑے بڑے نحات علماء علم نحو کے ماہر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر اولیاء، ان کا تعلق بصرہ سے رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں یوں ہی بصرہ کے کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا. فرماتے ہیں خوفناک ڈاکو یکا یک ہم پر حملہ آور ہوئے، اور جو میرا رفیق تھا اسے شہید کر ڈالا، مال و متاع لوٹ لیا. اور فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے اور مجھے زمین پر ڈال کر فرار ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے جوں تو اپنے ہاتھ کھولے اور چل پڑا، لیکن پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا. فرماتے ہیں کہ میں چلتا جا رہا تھا، رات ہو گئی، تو مجھے ایک جانب روشنی نظر آئی. فرماتے ہیں میں اسی سمت چل پڑا. کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا. میں شدت پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اتفاق سے یہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا. فرماتے ہیں میری پکار سن کر پانی دینے کی بجائے وہ تلوار لیے باہر آیا اور مجھے مارنے لگا. فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے یہ آڑے آئی، مگر وہ نہ مانا. وہ مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے گیا اور میرے سینے پر چڑھ کر میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ یکا یک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دھاڑتا ہوا برآمد ہوا، اور شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو پیچھے ہٹ گیا اور شیر نے جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ دیا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا. فرماتے ہیں میں اس غیبی امداد پر اللہ تعالی کا شکر بجا لایا. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اللہ کریم ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، مجھے کوئی یوں بولیے کہ پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی گرفت میں لینے والا نہیں. لیکن اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کا سوال کرنا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. آج کا پروگرام عنوان جو اس کو ہم نے دیا ہے وہ عنوان دیا ہے اللہ پاک کی مدد. یہ کیسے ملتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. نور عالم بھائی سے ابھی ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں. مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. جب مدینے میں تو ہو چاک گریباں آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو. میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے. کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو
داستانے غم میری رو کر مدینے میں سنانا داستانے غم میری رو کر مدینے میں، کیونکہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں، اور بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شبیر روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں، اور وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے
مدینے میں بھی روتا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمین شریفین میں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدینہ محبوب رہا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اہل بیت اطہار کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تیری راہ میں شہادت نصیب کر دے، اور میری موت اپنے محبوب کے شہر میں کر دے۔ اور اس کو اگر پنجابی میں کریں تو یوں بنے گا، اس کو پنجابی میں اگر اس کو کریں تو کہ مراں تے شہر مدینہ ہوئے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت طہار کا انداز دیکھ لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو آپ بھی کیسے رکت، ذوق، شوق اور سوز کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا شہر ہے مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے مدینہ۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اور اپنا روضہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ ہمیں ذوق، شوق اور سوز نصیب فرمائے، اور ذوق والی، ادب والی حاضری بھی عطا فرمائے۔ بعض اوقات بندہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں۔ اپنی اوقات بھی دیکھے، اور جس دربار میں حاضر ہے اس دربار کو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ تو اللہ ہمیں ادب و ذوق کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کی مدد، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، کیسے ملے گی اللہ پاک کی مدد؟ خالد بھائی کیا فرماتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ چاہے نہ چاہے، مانگے نہ مانگے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر بندے کی زندگی نہیں ہے۔ جی بلکہ جو سانس مل رہا ہے وہ سانس لینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اتنے مددگار کر رکھے ہیں کہ اس کی مدد کے بغیر تو سانس لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ بندے پر رب العالمین جل وعلا کا فضل و احسان ہے کہ بندہ اس کی مدد سے یہ زندگی گزارنے میں جو سروائیو کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے اور زندگی گزار پا رہا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہو جائے، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو پہنچتی رہے گی۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے رہو، مطیع و فرما بردار رہو تو تم غالب رہو گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غالب کب کرے گا؟ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ بندہ رب العالمین جل وعلا کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اسے اپنا پروردگار تسلیم کر لے، بندہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت بھی پاتا رہے گا، اس کی مدد بھی پاتا رہے گا۔ اس کی مدد پانے کے لیے بندے کو ایک ہوتا ہے نا کہ دنیا میں تو سارے ہی لوگ، چاہے حیوان ہیں چاہے انسان ہیں، اپنی زندگی تو گزار ہی رہے ہیں، لیکن کچھ افراد وہ ہیں جو خاص تائید الہی کے ساتھ زندگی گزار، واہ 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 واہ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جیسا چاہتے ہیں ویسا پا لیتے ہیں۔ اگر مدد سے مراد یہ والی مدد ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی کے ساتھ خاص ہے یہ،
کہ بندے کی مدد بھی ہوتی رہے, اس کا کہا پورا بھی ہوتا رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دروازے سے کہیں جانے بھی نہ دے. ہائے ہائے واہ یہ بڑا کمال ہے. کیا بات. ورنہ بہت ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو مانگا وہ ملا, لیکن ان کو دیے جانے کے پیچھے ایک روایت اس مضمون کی ملتی ہے جی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ناپسند فرماتا ہے اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے, تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا سوال پورا کرنے میں جلدی کرو, جو اس نے مانگا اس کو جلدی دے دیا جائے. فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا حالانکہ یہ تجھے پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا سوال پورا کرنے میں جلدی اس لیے کرو تاکہ یہ دوبارہ نہ مانگے, ہائے ہائے اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں. اللہ اکبر. اور ایک وہ ہے جو بار بار مانگتا ہے, بار بار مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اس کا سوال جلدی پورا نہ کرو. ہائے ہائے. اب کی بار عرض ہوتی ہے یا رب العالمین اس کا سوال جلدی پورا کیوں نہ کیا جائے, جی. حالانکہ یہ تو تجھے پسند ہے. تو رب العالمین جل وعلا کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ اس کا سوال جلدی اس لیے پورا نہ کیا جائے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے. تو یہ بات ذرا دیکھ لے بندہ کہ دے کر اسے دروازے سے بھگایا جا رہا ہے یا اسے دیا بھی جا رہا ہے, دروازے پر رکھا بھی جا رہا ہے, پیار کے ساتھ مل رہا ہے, تو یہ مدد بھی ہے, تائید بھی ہے, رحمت بھی ہے. اور پھر ان ٹکڑوں پر بندہ پڑا رہے تو پھر پلتا رہے گا, گزارا ہوتا رہے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ ملتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے تو دوڑا آتا ہے, پھر بھاگ جاتا ہے, تو ایسا بندہ یوں تو رب کا ہی بندہ ہے کہ مانگنے کے لیے پھر بھی کریم کے ہی در پر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک معاملہ. لیکن رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ فلما کشفنا عنہ درہ مر کأن لم یدعنا الی در مسا. یہ انسان وہ ہے کہ جب اس کا غم دور کر دیا جائے, اس کی مصیبت دور کر دی جائے, تو مصیبت دور ہونے کے بعد ایسا بھاگتا ہے مر کأن لم یدعنا الی در مسا. اب جب تک گویا اس پر دوبارہ پریشانی نہیں آئے گی, دوبارہ تنگی نہیں آئے گی, دوبارہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا, تب تک دوبارہ آئے گا نہیں. جی. تو بندے کو پہلی والی کیٹیگری میں ہونا چاہیے کہ مانگے بھی اور مانگنے پر اس کو ملے بھی, جی. اور یہ در پر بھی پڑا رہے. واہ واہ. تو رحمت بھی ہے, مدد بھی ہے, اور رب العالمین جل وعلا کی طرف سے تائید و حمایت بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ برکت دے. خالد بھائی آپ کو بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کی ابتدائی گفتگو فرمائی. یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے نا آیت مبارکہ پڑھ کے, یہ آپ دیکھیں نظر بھی آتی ہے. بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا, فون کرے گا, آپس میں رابطے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں, صحیح, فون کرے گا, بات کرے گا, بتائے گا یوں ہے, ایسے ہے, ویسے ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور پھر جب اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی نا, پھر وہ ایسا ہوگا کہ جیسے تھا ہی نہیں. یعنی میں آپ کو ایک اپنا, مجھے تو یہ کسی بندے کا پتہ کرنا ہو نا کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, یعنی وہ جس کا حال خراب ہے اس کا حال اب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو یہ اس کے میسج یا فون کے اوپر بات ہوتی ہے. ابھی فون آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاملہ ابھی کوئی خرابی والا ہے, اور اگر فون نہیں آ رہا تو مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے, حل ہو گیا ہے. اللہ ایک ویسے بھی ہمارا آپس کے معاملات کے اعتبار سے بھی یہ مزاج ہمارا بنا ہوا ہے جو قابل غور ہے. اور جب دکھ کسی کو بتا رہے ہیں اور اللہ نے مہربانی فرما دی ہے, وہ دکھ دور ہو گیا ہے, تو بھی جو ہے نا بتا دینا چاہیے کہ اللہ پاک کی مہربانی سے یہ پرابلم ہمارا کیا ہو گیا ہے, دور ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر گزار بندے کو رہنا چاہیے. حافظ صاحب کسی نے کہا, اس نے کہا کہ جو نابینا ہوتا ہے نا, جب اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو چھڑی پہلے اس کی زندگی کا سہارا تھی. آپ دیکھیں نابینا آدمی ہو اور اس کے ہاتھ میں سٹک نہ ہو, وہ جو خاص قسم کی سٹک ہوتی ہے ان کی نابینا افراد کی, تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. نابینا کے پاس وہ سٹک ہوتی ہے, انہوں نے بڑے سسٹمیٹک انداز میں اس کو جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں, اس کو فولڈ کر کے, مولڈ کر کے. تو یہ کسی نے کہا
کہ نابینا کی جب آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے کہ جو پہلے اس کی زندگی کا کیا تھی، سہارا تھی، سب کچھ تھی۔ تو یہ ایک اہم چیز کی اہمیت، یوں بولیے کہ اب اگر وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، تو مطلب یہ تو نہیں نا کہ اس کو پھینک ہی دیا جائے اس کو بالکل، یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ اب بھی لیے اس کو ساتھ میں پھرتے رہے، کبھی کبھی لے کے چلتا رہے، مطلب آپ صاحب اس کو اپنے پاس تو پھینکے تو نہیں اس کو، مسئلہ یہ ہے اس کو پھینکے تو نہیں، آپ سنبھال کے رکھ لیں، کسی اور کو دے دیں، کسی کے کام آ جائے۔ پھینکنے والا جو مزاج ہے نا، ہم اس پر بات کر رہے ہیں، یعنی بندہ چھڑی سے ہٹ کے ہم حقیقت پر ایک دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے مہربانی فرما کے ہماری تکلیف دور کر دی اور ہم اسی رب کو بھول گئے، جس رب سے ہم خوشیاں مانگ رہے تھے، یا اللہ اولاد عطا کر دے، یہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے اپنے مسائل ہیں، جن کی ہوتی ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، جن کے ہاں نہیں ہوتی وہ کیسے دعائیں مانگتے ہیں، وہ کیسے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا دیگر جتن کرتے ہیں، یہ ایک پورا یوں بولیے لمبا ٹاپک ہے۔ لیکن آپ دیکھیے رب کریم نے مہربانی فرما کے اولاد کی خوشی دے دی، ہاں جی، اب بچہ اللہ نے دے دیا ہے، بیٹی اللہ نے عطا فرما دی ہے، اب یہ ڈھول ڈھماکے بجا رہا ہے اور جناب علی ادھر کیا ہو رہا ہے اور ناچ گانے جناب ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو انداز کسی اعتبار سے درست نہیں ہے نا۔ یعنی رب کریم جب پرابلم دور کر دے جی، تو پھر تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا مقام ہے نا۔ بالکل، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بندے کے شامل حال رہتی ہے، اور انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت، اس کی طرف سے جو ہے وہ فضل اور کرم کا ہی تمنائی رہتا ہے، اور اس کے لیے مختلف طرح کی دعائیں کرتے رہنا، بزرگوں سے دعائیں کروانا یا مختلف جو ہے وہ اسباب اس کے لیے اختیار کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد مل جائے، اس کی نصرت مل جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فضل کرم ہو جائے، تو پھر چاہیے یہ کہ بندہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ ان کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کی مصیبت پریشانی کو دور کر دیا جائے، جب مصیبت میں پھنس جاتے، کوئی آسرا نہ ہوتا، تو پھر کہتے یا اللہ تو ہی ہے، مجھے بچا لے اس مصیبت سے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت پریشانی سے نکال دیتا، تو پھر وہ دوبارہ اپنے اسی جو ان کا باطل مذہب ہوا کرتا تھا اسی کے اندر جا پڑتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی بار بار کا یہ واقعہ، جب جب عذاب آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے دور کر دیں گے اس کو تو ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے، آپ کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ اور ہوتا یہ تھا، وہ آپ دعا کرتے تھے، اللہ کریم جو ہے مصیبت کو دور کر دیتا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ سے وہی والا معاملہ ان کا ہو جایا کرتا تھا۔ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ کریم دور کر دے گا، بلکہ جو الفاظ ہیں اگر ان کو دیکھا جائے، لئن کشفتا، اگر آپ دور کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے بات۔ اور پھر ہوتا کیا تھا، جب جب عذاب آتا تب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جب وہ دور ہو جاتا تو پھر جو ہے نا وہ سرکشی پر اتر آیا کرتے تھے۔ تو یہ غافل لوگوں کا، جو سرکش لوگ ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ جب بندے کو ضرورت ہو، جب مصیبت میں پھنس جائے، جب کوئی چارہ کار نہ رہے، تو پھر وہ کہے یا اللہ اب تو ہی ہے۔ اور بندہ مومن کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ آسائش کا معاملہ ہو یا تنگی کا معاملہ ہو، ہر حال میں وہ اپنے خالق و مالک کی جانب ہی متوجہ رہتا ہے۔ وہ تنگی کے اندر بھی اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے، اور آسانیوں کے اندر بھی اپنے خالق و مالک کو یاد کرتا ہے، اس کی جو رضا والے کام ہیں ان کی طرف وہ بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آسانیوں میں رب کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کریم تنگی میں بھی اس کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس بات کا انتظار کریں کہ بھائی کوئی مصیبت پریشانی آئے گی۔ بعض لوگوں کا انداز، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب تک کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا نا تو آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے اور لوگوں سے دعائیں کرواتے ہوئے، بہت پریشان ہوں، فلاں مصیبت بن گئی ہے، پریشانی بن گئی۔ اور جب وہ ان کرائسس سے نکل جاتا ہے تو پھر بندہ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا، بعض اوقات کہنا پڑتا ہے۔ یعنی میں نے ایسے لوگوں کو کہتے سنا ہے، لگتا ہے کوئی دعا کرنی پڑے گی کہ آپ پھر سے مسجد میں آنے لگیں، یعنی اس طرح کا معاملہ پھر کوئی ہو اور آپ مسجد کے اندر نظر آئیں۔ تو یہ بندہ مومن کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس خالق و مالک نے مجھے پریشانیوں سے نکالا ہے، کرائسس سے نکالا ہے، مجھے تو چاہیے میں اس کا شکر ادا کروں
کہ پہلے جب میں نے مصیبت میں اس کو پکارا اس نے میری داد رسی فرمائی، مجھے مصیبت سے نکال دیا، پریشانی سے نکال دیا۔ اب چاہیے کہ میں شکرانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کروں اور یاد کرتا ہی رہوں۔ یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے، ایسا کام نہیں ہے کہ جب آپ مصیبت پریشانی میں ہوں تو پھر خدا کو یاد کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد تو وہ ہے، ہمیں تو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے خالق و مالک کو یاد کریں۔ اور پھر بعض اصول ایسے ہیں قرآن مجید میں جو بیان کیے گئے احادیث مبارکہ میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اس کا فضل کرم ملے، تو اس کے کچھ اصول قرآن میں بیان کیے گئے۔ جیسے میں یہ اگلے عنوان پر جانے سے پہلے اس پر میں چاہوں گا نور عالم بھائی سے ہم دو اشعار سنیں۔ وہ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ جب یہ لو لگی رہے گی اور کنیکٹیوٹی بنی رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کہاں سے؟ غیب سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ غیب سے ہی سامان بنتا ہے۔ تو اسی کو کہا ہے کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ اللہ کیسے بڑے کار ساز کا؟ فرماتے ہیں افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں۔ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کریم کے حکم سے باہر ہے؟ افلاک و عرض، آسمانی زمینی سارے اسباب سب تیرے فرما پذیر ہیں۔ حاکم ہے تو جہان کے نشیب و فراز کا۔ اللہ 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 اللہ۔ جو کنیکٹیوٹی ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ کنیکٹیوٹی ہوگی تو ہی رابطہ ہو پائے گا، بات ہو پائے گی۔ اور جہاں کنیکٹیوٹی ڈسکنیکٹ ہو جائے، کٹ جائے، ختم ہو جائے، وہاں بات چلتی چلتی کیا ہو جاتی ہے؟ بس ہو جاتی ہے۔ میں ابراہیم مدنی صاحب کو فون کروں، یہ جو ہے وہ فون اٹھائیں، بات ہو رہی ہے۔ کیوں بات ہو رہی ہے؟ ایک کنیکٹیوٹی ہے، ایک رابطے کا آپس کے اندر کیا ہے؟ سلسلہ ہے۔ جہاں یہ کنیکٹیوٹی ختم ہونی ہے وہاں بات کیا ہو جانی ہے؟ ان کی مجھ تک نہیں آنی، میری ان تک نہیں جانی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جو کنیکٹیوٹی ہے یہ بندہ مومن کی کبھی ختم ہونی نہیں چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں ابراہیم بھائی؟ سبحان اللہ۔ بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ پر یقین کامل، یہ اس کے ایمان کی جان ہے۔ اور وہ بندہ مومن ہی کیا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی یاد اور اس کی بارگاہ کے ساتھ اس کا جو رابطہ ہے وہ بحال نہ ہو۔ اور ایک جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی جو متاع جان اور متاع ایمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ اس کا جو تعلق اور اس کا جو ایمانی رابطہ ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یقین کامل اگر انسان کے پاس ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ پر یقین ہو انسان کا، تو یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مدد کیسے لے کر آتا ہے؟
آپ دیکھیے کہ چاہے غزوہ بدر ہو یا دیگر غزوات ہوں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے، اسی طرح ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کی طرف دیکھیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو جب دشمن پیچھے آ رہا تھا فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گئے. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں ضرور راہ دکھائے گا. پھر حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ پانی کے اوپر عصا ماریں، تو پانی نے رستہ چھوڑ دیا. یہ یقین کامل تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب ہجرت کی رات ایک غار کے اندر موجود تھے اور جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے، اور جو دشمن تھے وہ سر پر آ کھڑے ہوئے تھے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بڑھانے کے لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمارے ساتھ ہے. تو جو بندے کا تعلق اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کے ساتھ ہے اور جو یقین کامل ہے وہ یقیناً مدد الہی لے کر آتا ہے. وہ پھر پانی بھی رستے چھوڑ دیتا ہے، پھر نجات کے رستے بھی نکل ہی آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ بڑی سی بڑی مشکلات جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں. تو اگر ایک بندہ مومن اگر کسی زندگی کے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے وہ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ فیملی میٹرز ہیں، چاہے وہ اس کی معاشی زندگی ہے، چاہے اس کی زندگی کے کسی بھی وہ موڑ پر ہے اور اسے کسی مشکلات کا سامنا ہے، تو اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف اس کی لو لگی ہوگی اور یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی. اور وہ مدد ایسی ہوگی کہ بندہ صرف سوچتا ہی رہ جائے گا اور بڑی سے بڑی مشکلات جو ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر ایک بندہ مومن کا یقین کامل بھی ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھ پر ضرور کرم فرمائے گا. اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے سلمان بھائی، آخرت کی زندگی کی طرف بھی تو ہمیں توجہ کرنی ہے. ہم اس بات پر غور کریں کہ بسا اوقات بڑی سے بڑی آزمائشیں ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش تو ہوتی ہے لیکن اس آزمائش کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ان مع العسر یسرا. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو تنگی کا ذکر ہے، یہاں تنگی ایک ہے لیکن جو فراخی ہے وہ فراخی 2 مرتبہ ہے. یعنی ایک تنگی ایک مشکل آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے بدل میں 2 فراخی اور 2 آسانیاں عطا فرمائے گا. تو ایک ہم جو ہے وہ مشکل کی دیوار کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس مشکل کی دیوار کو کراس کرنے کے بعد جو آسانی کھڑی ہوئی ہے اس کی طرف بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر یقین رکھنے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مشکل کے بعد ہمارے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے اس آسانی کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات فرمائی. حاجی کو بھی یقین رکھنا چاہیے. واہ واہ. سعد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ نے احکام حج پروگرام میں ارشاد فرمایا کہ اس سفر میں یقین بڑی چیز ہے. مکہ مدینے کا سفر ہے، حج کی سعادت بندہ پا رہا ہے اور اللہ کریم کے احکامات کے مطابق چلتا جا رہا ہے، تو پھر وہ یقین رکھے کہ رب تبارک و تعالی اس پر اپنا کرم فرمائے گا اور کرم پھر ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایک جو ہے نا وہ یہ ایک شعر ہے. پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا. میں تیرے حرم میں آیا ہوں، 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 میں تیرے حرم میں آیا ہوں. اللہ یہ نصیب فرمائے. تو یقین ہو اللہ پاک سے، بخشش کا بھی یقین ہو، اعمال اچھے ہوں، اس کی اطاعت و فرما برداری جس طرح خالد بھائی نے فرمائی، ایمان بھی اور عمل صالح بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہو، ایمان بھی اور نیک اعمال بھی، نیک کام بھی ساتھ ساتھ ہو، اور پھر اللہ کریم پر کیا ہو، بندے کا یقین بھی ہو کہ اللہ کریم مجھ پر کرم فرمائے گا. سلمان بھائی آپ دیکھیں نا، رب العالمین جل وعلا نے جہاں اپنا تعارف خود بیان فرمایا ہے جی
वैसे तो कई जगहों पर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में लोगों को बताया कि अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है, कैसे नवाजने वाला है, कुरान मजीद में जा बजा वो मुकालमे भी अंबिया के अपनी अक़वाम के साथ मौजूद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने उस वक्त ये आयत नाजिल फरमाई जब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह के बारे में पूछने लगे, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने वही नाजिल फरमाई, व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाहु अकबर। मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं तो आप इन्हें बताइए कि मैं तो इनके करीब ही हूँ। और करीब भी कैसा कि मायूस न रह सके बंदा। फरमाया उजीबू दावत दाई इदा दाआनी, ऐसा करीब कि ये मुझे पुकारें तो सही में इनकी पुकार का इन्हें जवाब भी देता हूँ। रिवायतों में यहाँ तक आया कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के हुजूर लब्बैक कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब में लब्बैक अब्दी इरशाद फरमाता है। ये उसकी कैसी रहमत है बंदे पर, और जो मालिक व मौला अपने बंदे की पुकार पर इस तरह अपनी रहमत का इजहार फरमा रहा है, वो बंदा कभी भी बेआसरा नहीं रह सकता। उसके रब का उसके लिए फरमान है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बंदा कभी भी मायूस ना हो। जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जैसा भी मरहला है, ये मेरे लिए दुश्वार है, तेरे लिए दुश्वार है, शायद मुझ जैसे बेशुमारों के लिए सब मिलकर भी हम कोशिश करें तो मुश्किल से ना निकल पाएँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो ऐसा मेहरबान है, ऐसा करीम है, और उसके ज़िक्र की लज्जत जब बंदे के साथ जुड़ी हुई हो। आप देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़या कुरान मजीद में बयान फरमाया है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और वहाँ पर भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का नाम ले रहे थे, कह रहे थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बंदा कैसे भी मुश्किल में हो लेकिन वो ज़रा सीना चौड़ा ना करे कि मैं हूं ना, मैं निकल जाऊंगा, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतनी कुव्वत, इतनी हिम्मत है। बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी करनी चाहिए, और फिर इस आजिज़ी में घमंड ये हो कि जो मेरा मददगार है ना वो हर चीज़ पर कादिर है। वो ऐसे रास्ते निकालेगा जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला, और वो रास्ता निकाल भी दिया। फिर रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इरशाद फरमा रहा है कि यूनुस को मछली के पेट से जो हमने आज़ादी दी है उसकी वजह क्या है। इरशाद फरमाया फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून। अगर वो तस्बीह करने वाला नहीं होता तो कयामत तक उस मछली के पेट में ही रहता। अल्लाह। वो तस्बीह थी जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की मदद यूं भी हुई कि मछली के पेट से बाहर तशरीफ ले आया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। 40 दिन रहे ना मछली के पेट में। तो अब ये बंदा देखे जरा कि जब उसको चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद, तो फिर मदद मांगने के साथ साथ एक एक्शन और कर ले भाई, वो ये कि अपने रब को जिसको पुकार रहा है अब ये नियत भी कर ले कि मैं उसकी इताअत के साथ ही जिंदगी गुजारूंगा। ज़बान भी तर रहे अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से, और उसके जो आज़ा हैं वो भी यही कह रहे हों कि मेरे मौला हमारा तेरे अलावा कोई परवरदिगार नहीं है, जैसा तेरा फरमान होगा अब हम वैसे ही अपने मामलात इख्तियार करेंगे। जब तू इरशाद फरमाएगा खर्च करना है तो मैं खर्च कर दूंगा, जब तू इरशाद फरमाएगा कि जान नजर करनी है तो मेरी जान भी मेरे मौला तेरे लिए हाजिर। वाह वाह। जब तक है दिल बगल में हर दम हो याद तेरी, जब तक है दिल बगल में हर दम हो याद तेरी, जब तक ज़बान मुँह में जारी हो नाम तेरा, जब तक ज़बान मुँह में जारी हो नाम तेरा, महरूम क्यों रहूं मैं जी भर के क्यों न लो
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذکر الہی، یاد الہی، یہ اسٹرینتھ ہے، واہ ایمان والے کی طاقت ہے، واہ. میں قربان. اور اس کا سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے. لوگوں سے مانگ کے تو بندہ بعض اوقات کہتا ہے نہ ہی مانگتا تو اچھا تھا. ایسے ہی. فون کرتے ہیں کسی کو، اگلا بندہ اپنی کہانی جب سناتا ہے تو یہ افسانہ سنانے والا اس کہانی کے اندر کیا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے یار نہ ہی کہتے تو، وہ کہتے ہیں بند مٹھی لاکھ کی یا 1.25 لاکھ کی، تیرے جتنے کی بھی ہے ٹھیک ہے، اور کھل جائے تو کیا ہے. نہیں جی، ہماری ہو تو 1 لاکھ کی، آپ کی ہو تو 1.25 لاکھ. جزاک اللہ خیرہ، اللہ برکت دے آپ کو. تو اللہ کریم سے جب بندہ لو لگا کے رکھتا ہے، نام لیتا ہے، عرض کرتا ہے، تو وہ پھر ایک اس کا کیف ہی ایک وکھرا ہے. اللہ کریم تو وہ ہے جو دل کی بھی سن رہا ہے. میں قربان. سلمان بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ محبت جانی بین سے ہو. سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب قیام فرما رہے ہیں اور جی بھر کے قیام کر رہے ہیں، اور رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہے پیارے چاہیں تو اس کو کم کر دیں یا اس کو بڑھا دیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا اس سے زیادہ. اچھا آخری آیت میں اسی سورہ مبارکہ کی ارشاد فرمایا آپ بھی قیام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں، ایک گروہ اور بھی ہے جو آپ کی دیکھا دیکھی اپنے رب کے حضور قیام کرنے پر تلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے کہ بس رب العالمین جل وعلا کے حضور حاضر ہوا جائے. یہاں سے ان کی طرف سے یہ اظہار ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، اور وہاں رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اعلان ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کھڑا ہونا یہ بھی ہمیں پسند ہے، اور آپ کے دیکھا دیکھی جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا بھی ہماری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہمیں پسند ہے. یہ جو محبت والی بات ہے نا، یہ بندے کو اپنانی چاہیے. عبادت کا تو بندے میں ذوق ایسا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب کرے کہ بس پتہ چلے کہ یہ کام عبادت ہے اور بندے کے دھن سوار ہو جائے کہ میں نے بھی انشاءاللہ یہ عبادت کرنی ہے. اس سے بچنے کی راہیں نہ ڈھونڈے بلکہ عبادت کرنے کے بہانے ڈھونڈے. یہ بھی مزاج یوں سمجھیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، ورنہ لوگ یوں بھی ہیں کہ اسی پر لگے ہوئے ہیں، یہ مستحبی ہے نا، ہاں جی، یہ نفل ہی ہے نا، یہ سنت ہی ہے نا، یہ تو مطلب نفل ہے تو اس کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں. نفل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب دلا رہے ہیں. یہ آیات جن نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ نمازیں نفل تو تھیں، وہ نفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پسند فرمائی. یہ تو چیزیں بندے کو اللہ کا قرب دلا رہی ہیں، جس کو بندہ یہ کہہ کر خدا نہ خواستہ اگر چھوڑ دے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بندہ پسند آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اس گروہ کی بھی مدد نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہوتی رہے گی کہ حضور نے قیام کیا، حضور کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی قیام کیا، حضور کے قیام کو اللہ نے پسند فرمایا، ان کا قیام بھی پسند کیا گیا. تو یہ بندے کو چاہیے کہ بس پتہ چلے کہ یہ عبادت ہے، میں بھی کروں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جب ہمیں کیا سکھاتا ہے سلمان، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتہ کر کے جیسا جب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں نے ویسا کرنا ہے. حضور یہاں تشریف لائے تھے تو یہاں کہاں ٹھہرے تھے، منی میں آئے تھے تو کیا کیا تھا، مزدلفہ میں، عرفات میں، مطلب وہ جگہیں تلاش کر رہے ہیں. بھئی کیا وہیں آنا جہاں نے حضور نے اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا تھا، کیا وہیں کھڑا کرنا ضروری ہے؟ پورا عرفات کافی نہیں ہے، لیکن دیوانوں کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں. وہ محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کامیابی اسی میں ہے ان نشانوں کی تلاش میں بندہ لگے اور اپنی زندگی اسی میں بتا دے. ایسے زندگی گزار کے جائے گا نا تو اس کو یحببکم اللہ کا تاج نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ توفیق عطا کرے. اور اللہ کریم کی مدد انہی یوں بولیے کہ معاملات کی وجہ سے بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. تو اللہ اپنی ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمیں جو ہے یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں ابراہیم جی سلمان بھائی، ایک بندے کا اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ سے جو تعلق ہے، ماشاءاللہ خالد بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی.
قرآن پاک میں ان دونوں چیزوں کا ایک کمپیریزن بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو کئی مقامات پر اہل ایمان اور جو اہل باطل ہیں ان دونوں کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو کفار ہیں ان کا کیا رویہ ہے، ان کا کیا انداز ہے، اور اہل ایمان کا کیا انداز ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے مقابلے پر معبود گڑے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان باطل اور جھوٹے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی محبت اور جو اہل باطل اپنے جھوٹے خداؤں سے محبت کرتے ہیں اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ اگر یہ جو باطل معبودوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو باطل معبودوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اگر انہیں ان کی جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، اگر اس کا حل نہ ملے تو یہ دنیا میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور آخرت میں جب رب ذوالجلال جل جلالہ ان کے باطل معبودوں کو جہنم میں ڈالے گا تو وہاں بھی یہ بھاگ جائیں گے، وہاں بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم ان باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اہل ایمان کا کیا انداز ہے، یہ دنیا میں بھی اگرچہ کیسی ہی مشکل اور پریشانی میں گزاریں لیکن اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کے ساتھ تعلق کو نہیں توڑتے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ جو یقین کا رشتہ ہے، جو ایمان کا رشتہ ہے وہ بھی نہیں توڑتے۔ اور آخرت میں رب ذوالجلال جل جلالہ روایات کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایک گروہ کو حکم فرمائے گا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ ایک گروہ کھڑا ہوگا، رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرمائے گا مجھ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے حکم پر جہنم میں جاؤ۔ وہ لوگ ایک طرف وہ تھے کہ جو جہنم میں جانے سے انکار کر دیں گے، باطل معبودوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیں گے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے محبت کرنے والے اس وقت بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں گے تو فرشتے اسے روکیں گے، نہیں تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تمہارا انعام جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ سے ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں وقتی طور پر آزمائشیں آ بھی گئیں تو وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ختم نہیں کرتے، ناتا توڑتے نہیں ہیں، بلکہ ایمان کا، یقین کا جو رشتہ ہے وہ ان کا ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ ان کی جو محبت کا رشتہ ہے وہ انشاءاللہ دیکھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عشق جنان دی ہڈی نہیں رچیا، کتے اس تھیں چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر پکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا نہیں تو بعد ہی لے گئے کتے۔ آپ یہ دیکھیں یہ جانور ہے، معمولی جانور ہے اور ایک حقیر سمجھا جانے والا جانور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے جو مالک ہے اس کا وہ وہیں اسی کے مطلب وہیں رہتا ہے، کھانا مل رہا ہے تو بھی وہیں ہے، نہیں مل رہا تو بھی کیا ہے وہیں پر ہے، وہ دور بگا رہا ہے پھر بھی کیا ہے وہیں پر ہے۔ خالد بھائی میں نے یہ پریکٹیکل دیکھا ہوا ہے، گاؤں دیہات میں حفاظت کے لیے کتے رکھنے کا معمول اب بھی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم حافظ صاحب کی زمین پر گئے تھے تو ان کے جو مزارے تھے انہوں نے بھی ایک کتا، بڑا خوفناک کتا تھا، کالے رنگا رکھا ہوا تھا انہوں نے حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، یوں ہوتا ہے سلسلہ کار۔ تو یوں ہی ایک جو ہے نا وہ کتا تھا ہمارے، میں گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، تو اس کو بھی حافظ صاحب کیا کیا کہ وہ اس کو پہلے حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، پھر اس کو چھوڑ دیا کہ بھئی یہ چلا جائے، اس کو گھر والوں نے کھانا دینا بند کر دیا، آپ وہ بھی مطلب نہیں کیا وہاں سے، وفا ہے نا۔ ایک معمولی جانور ہو وہ اپنے مالک سے جس نے کوئی 4 دن روٹی دی ہے، 8-10 دن، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال روٹی کھلائی ہے، اس کا در نہ چھوڑے، اور بندہ ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور جس رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہو اسی کو بھول جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ فرما رہے تھے آپ عدنان بھائی؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت اور اللہ رسول کی فرمانبرداری یہ وہ کام ہے جو نہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد پانے کا ذریعہ اور سبب ہے، بلکہ اللہ کریم ایسے بندے کو لوگوں کے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، خالد بھائی جو بات فرما رہے تھے، نوافل کی کثرت تو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور ایسا محبوب بنا دیتی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کی سماعت و بصارت میں وہ طاقت، وہ قوت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ زمانے کا مددگار بن جاتا ہے۔ جہاں
تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی وہ وہاں سے دیکھ کر لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، جہاں لوگ تصرف نہیں کر پاتے وہ وہاں سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کا مددگار بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تمہارے قدموں کو ثبات عطا کر دے گا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی عطا کر دے گا۔ تو ہم اللہ کے دین کے اللہ کی مدد چاہیے، یعنی ایک تو یہ کہ بندہ خود سے مدد مانگ رہا ہے یا اللہ فلاں چیز عطا کر دے، یہ بھی ایک انداز ہے، اور ایک انداز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کا مددگار بن گیا ہے، اللہ کی مدد اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلی بات اللہ کے دین کی مدد والا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کو چھوڑ کر دین سے دوری اختیار کر کے اللہ کی مدد نہیں پا سکتے۔ وہ بعض اوقات فضل و کرم ہوتا ہے، بے نیاز ذات عطا کر دیتا ہے، لیکن جیسے وہ جانوروں کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے اور جو غافل لوگ ہیں جو اسے نہیں مانتے انہیں بھی وہ دے رہا ہے، تو یہ تو اس کی شان رزاقی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے رب کو راضی کر کے پھر اس کی مدد حاصل کرنے کا جو ہے وہ سامان کرے، تو یقیناً یہ کامیابی و کامرانی اور اللہ کے نیک بندوں والا انداز ہے۔ کیا بات، اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے اور یہ اچھے انداز اپنی زندگی میں اللہ ہمیں لانے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے انشاءاللہ یہ اچھے انداز زندگی میں آئیں گے، اور اللہ پاک کی تائید جب بندے کی شامل حال ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ابراہیم بھائی کی بات یاد رکھنے والی ہے، بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو ہماری امید ہے، جو ہماری چاہت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی یا پوری نہیں ہوئی تو بھی ہم نے اللہ پاک کا ہی نام لینا ہے، تو بھی ہم نے اسی کو یاد رکھنا ہے۔ بے شک ہمارا تو بات ہی شروع بھی یہیں پر ہے، ختم بھی کیا ہے؟ یہیں پر ہے۔ یا اللہ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ مالی دا کم پانی دینا مشکام بھر بھر پاوے، واہ مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ کریم ہے، بے نیاز ہے، دے تو بھی اس کی مہربانی ہے، نہ دے تو بھی اس کی مہربانی ہے۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، فلائٹ بندے کی چھوٹتی ہے تو بندہ کہتا ہے فلائٹ چھوٹ گئی، نقصان ہو گیا اتنا، اور اگر وہ فلائٹ رستے میں کریش کر جائے تو پھر لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہ بد نصیب لوگ، یعنی وقت پر گھر سے نکلے ہوئے، ٹائم سے پہلے پہنچے ہوئے اور وقت پر موجود بندے، جنہیں سب کیا بول رہے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ وقت کے جناب پابند ہیں، بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے اچھے لوگ ہیں، اور جب وہ جہاز کریش ہوتا ہے پھر لوگ کیا بولتے ہیں؟ 360 بد نصیب مسافروں کا جہاز کریش کر گیا۔ وہ بد نصیب بن گئے، اور وہ جو پہلے جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ تو مطلب ٹائم کا پابند نہیں ہے، تو غیر ذمہ دار ہے، تو کوئی اس کو احساس نہیں ہے، تو بڑا لاپرواہ ہے، یہ ہے، وہ کیا بن گیا؟ 2 خوش نصیب مسافر، یعنی جو مر گیا وہ اس کو بد نصیب کا لیبل لگا دیا، زمانے میں تو جو بچ گیا اس کو کیا بنا دیا؟ خوش نصیب بنا دیا ہے۔ تو بعض اوقات نام ملنا فائدہ مند ہوتا ہے، اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے، لہذا جس حال میں مالک رکھے بندے کو کیا چاہیے؟ اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ مان بھائی، وہ ایک بزرگ ہر سال حج پر ایک شخص کو دیکھتے کہ وہ کعبے سے لپٹا ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہ، تو جواب ملتا کہ تیری جو لبیک ہے وہ قبول نہیں ہے۔ وہ ہر سال یہی دیکھتے، ایک سال وہ کہنے لگے کہ بندے تو سنتا ہے کہ جواب یہ ملتا ہے کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے، تو رو پڑا، کہنے لگا کہ پھر اس در کے سوا کوئی اور در ہے تو بتا دیں، اس در کو بھی چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ہاتف غیب سے آئی کہ بندہ مومن نے یہ جو جملہ کہا ہے، اس کے صدقے اللہ نے اس کے سارے حج قبول کر لیے ہیں، اس کی ساری جو حاضریاں ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں، تو ہم اس در کو چھوڑ کر جائیں تو کوئی اور در ہے بھی تو نہیں، پروردگار جل جلالہ کے در کو چھوڑ کر بھلا جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اللہ ہمیں اپنے ذکر کا، اپنی یاد کا، اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اللہ نصیب کرے۔ کال دیتے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ غرور
تکبر کے بارے میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ غرور بہت کرتے ہیں، اس کے بارے میں حافظ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہونا چاہیے؟ بتائیں جی. دیکھیں غرور اور تکبر کوئی شخص کرتا ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مغرور ہے؟ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ جس چیز کو غرور سمجھ رہے ہیں وہ دراصل غرور نہ ہو، بلکہ یہ ہماری بدگمانی ہو اس شخص کے بارے میں. تو بندہ مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. غرور ہے کیا؟ یا سامنے والا بندہ جب تک نہیں بتائے. غرور ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، سامنے والے کو حقیر جاننا، دل کے اندر کسی بندے کو ذلیل سمجھنا. تو جب تک وہ خود سے نہیں کہتا اس وقت تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غرور کر رہا ہے؟ علامات ضرور ہوتی ہیں، علامات ضرور ہوتی ہیں بعض، لیکن ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں کہ جو علامت جس بندے کے اندر پائی جائے تو ہم دیکھ کے اس پر حکم بھی لگا دیں کہ یہ غرور کرنے والا بندہ ہے. اور عام طور پر رشتہ داروں کے اندر یوں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے شادی میں نہیں بلایا، بڑا مغرور ہے جی. میں نے سلام لیا تھا اس نے جواب نہیں دیا، بڑا مغرور ہے جی. تو یہ ضروری نہیں ہے، حسن ظن بھی رکھا جا سکتا ہے. سلام آپ نے کیا، توجہ کہیں اور تھی اس کی، نہیں سن سکا، یا کسی دوسرے بندے کے ساتھ وہ محو گفتگو تھا. تو یوں بندہ مومن کے بارے میں دیکھیں ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. بقیہ اگر اس کا معاملہ جو غرور والا ہے، اگر وہ واقعی غرور کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا. ہمیں حکم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک تو حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور دوسرا مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ہم اپنے جو مجھ پر لازم ہے حسن سلوک، اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، میں اس پر عمل کرتا رہوں. اگر سامنے والا غلط کر رہا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہوگا. جی کال لیتے ہیں. سر حیات سرگودا سے بات کر رہا ہوں. زمین و زماں تمہارے لیے یہ میری بچاتے ہے، یہ مجھے سنا دیجیے. مرحبا، ماشاءاللہ. جی میں گجرات منگوال سے نور فاطمہ بات کر رہی ہوں. مجھے ایک کلام سنا دیں. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. سعد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ماموں کی لیسیت کی دعا فرمائے، اللہ سے سلامتی کی عطا فرمائے، آمین. کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کلام سنا ہے انشاءاللہ. عبد القدوس بھائی ہیں تری خیل سے، اور ان کو کلام سننا ہے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، یہ کلام سنائیں. یہ بھی منگوال سے میسیج ہے. ٹھیک ہے جی. محمد زبیر بھائی ہیں اور نور عالم بھائی کلام سنا دیں. زندگی مدینے سے. ٹھیک. غم ہو گئے بے شمار آقا، یہ کلام سنائیں. عبد الرحیم بھائی کوٹ غلام محمد سے میسیج کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ. کال بھی لیتے ہیں. میرا نام بلال داری ہے، میں جام پور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی. مرحبا جی. میرا نام محمد نتالی ہے، میں جاپور سے ویلی فاطمہ سے یوں ہی نہیں میرے آٹالو مدینے میں ہے. واہ بھائی مرحبا ماشاءاللہ. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. محمد معاویہ ہیں جناب نور پل تھل سے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، یہ کلام ان کو سننا ہے. مرحبا. کال بھی لیتے ہیں. جی. ہمیں آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. ہماری آپ سے التجا تھی کہ ہمیں یہ نعت سنا دیں. میں نے شوق مدینے جاوندہ. مرحبا ماشاءاللہ. جی کال. میرا نام محمد سلیم ہے، تو بات کرو شیخوپورہ روڈ کوٹ عبد المالک سے لاہور سے. تو کہتے نعت سنا دے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اللہ برکت دے آپ کو. سرگودا سے جی ایک میسیج ہے کہ آپ کوئی مینول چیئر لفٹ کے حوالے سے اس میں ایک بات ہے. تو یہ مینول چیئر لفٹ پہ میں تو زندگی میں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے ماضی قریب میں جو میں بیٹھا ہوں، یہ تو زندگی پروگرام کے دوران ہم جو ہے بیٹھے ہیں، اس کو زانگو جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہاں کی مقامی زبان کے اندر. تو یہ زندگی پروگرام مدنی چینل کا
آپ کو مدنی چینل یوٹیوب چینل جو ہے مدنی چینل اس پر ملے گا سرسبز پہاڑی زندگی. تو اس میں اور بھی بہت کچھ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک تجربہ ہم نے کیا ہے, آدھا تجربہ کیا ہے, پورا نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. کیا مطلب آدھے کا؟ جی آدھے رستے سے واپس آدھے رستے سے واپس آ گئے نا. وہ بھلا وہ ان کا جنہوں نے بلا لیا. نہیں میں نے کہا ان کو اصل میں ہمیں مائک لگے ہوئے تھے اور مدنی چینل کی ٹیم چونکہ یہ پیچھے ہی تھی ادھر ہی تھی تو ان کے بھی ہیڈ فون لگے ہوئے تھے, یعنی جو ہم بول رہے تھے تو یہ زوم ایک ڈیوائس ہوتی ہے اس کے ذریعے سے یہ سب ریکارڈ ہو رہا تھا. تو میں نے ادھر جا کے میں نے کہا اللہ دے بندے ہو انہوں پیچھے کھینچو, یعنی یہ کہا میں نے کہ بھی اس کو پیچھے کھینچے اس کو. ہاں جی تو پھر وہ انہوں نے دوبارہ اس کو جو ہے پیچھے کھینچا اور ہم. تو آپ ڈر گئے تھے کیا؟ جی آپ ڈر گئے تھے کیا؟ ڈر ہی رہے تھے, نیچے پانی, مجھے تو چکر آ رہے تھے. آپ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, ادھر میں آپ پانی میں ادھر اگر جو ہے وہ زانگو پانی میں گر جاتا تو آپ تو فاتحہ پڑھ رہے ہوتے میرے لیے, سبحان اللہ. وہ بھی ایک دن پڑھنی تھی, آپ نے پتہ نہیں 2 دن پڑھنی تھی. اللہ خیر کرے بارہ. تو آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ہم اسی زندگی پروگرام کے اسی دوران ہم لوگ جو ہے وہ ٹریول کرتے کرتے مزید آگے ہمیں لنڈی کوتل جانا تھا. تو ہم یہ موٹر وے ہے ایک یہ والا مالاکنڈ والا موٹر وے, تو اس پر ہم سفر کر رہے تھے. تو اس میں جو ہمارے ساتھ اس ٹائم بھائی تھے حاجی عثمان مدنی, میڈیا کوآرڈینیٹر, میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا لو جی بٹ صاحب رانگو ڈیگ پہ آ جائے. اللہ خیر. یعنی وہ کوئی گر گئی ہوگی مینول چیئر لفٹ ادھر, تو یوں بھی ہو جاتا ہے, حادثے بھی ہو جاتے ہیں. ویسے اس پروگرام کے دوران آپ نے کئی ایسے کام کیے ہیں فاتحہ پڑھنے والے, لیکن اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے. اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے آپ کو. آمین آمین آمین. چلیں جی برت جو گئے نا صاحب ادھر درمیان میں جا کے, پہلے تو وہ چلتا جا رہا تھا, خود بخود ہی چل رہا تھا. اچھا. تو ہم تو سوچے تھے دوسری طرف جائیں گے, پھر دوسری طرف پھر واپس ادھر آئیں گے, نہیں پورا ایک ریکارڈ ہو جائے گا. اچھا وہ پہلے تو وہ چلتا جا رہا تھا نا, تو وہ تو ایک رسی زپ لائن ہی ہوتی ہے, مطلب وہ اس کے اوپر وہ چرخی کے ذریعے سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی فزکس کا ایک اصول ہے, چرخی اور لیور کا بارل. تو یہ ایک دوسری بات ہے. تو وہ پہلے تو وہ ایک حد تک تو وہ جیسے نیچے جاری ہوتی ہے تو وہ خود ہی جا رہا تھا. صحیح. تو بالکل درمیان میں جا کے نا جی وہ رک گیا. اب کیا کرنا تھا, آگے سے رسی کھینچنی تھی اور اس نے آگے چلنا تھا. اچھا اب رسی کیسے کھینچے بھائی؟ اب یہ دیکھیں یہ تو ایک ہی چرخی کے اوپر تھا, یعنی اگر آپ ادھر ادھر ہوں گے تو یہ بھی ادھر ادھر یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ رسی کیسے, اچھا وہاں کے لوگوں کو تو ٹیکنیک پتا ہوگی کیسے کھینچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو وہ کرتے ہوں گے. پھر ہم نے بہرحال کہا اس کو واپس ہی جو ہے نا وہ لے اور یوں کر کے ہم خیر سے واپس آ گئے. اور اللہ اس طرح کے حادثات سے سب کو محفوظ رکھے. تو یہ جو مینول چیئر لفٹ ہوتی ہے نا, یہ بھی بڑی قسم کی ہوتی ہے. بعض وہ ہوتی ہیں سب جو 2 وائر پہ چل رہی ہوتی ہیں, یعنی وہ 2 تاریں ہیں اس کے اوپر وہ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ قدرے سیف ہوتی ہے, یعنی اس میں اگر وزن آپ کا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہونا. صحیح. لیکن یہ جس پہ ہم زندگی پروگرام جو ہم نے کیا ہے اس پہ بیٹھے تھے, اس میں تو آپ اگر ادھر ہوں گے تو اس نے یوں مطلب جو ہے نا وہ کلٹی بھی کھا جانی ہے. یہ بھی میرے خیال سے اوپر سے بند بھی نہیں تھی, وہ عدالت کے کٹہرے ٹائپ کی تھی میرے خیال سے. اللہ اکبر, ایسا ہی تھا خالد بھائی. تو یہ ناظرین کے لیے ہم نے ایک جو ہے نا وہ ریکارڈ کیا ہے. اس کو آپ دیکھیں, ہم تو ایک دفعہ کر کے آ گئے اور ابھی ہم اس کا وہ یوں مطلب کر رہے ہیں. آپ وہ دیکھیں جو روز جن کا آنا جانا ہوتا ہوگا تو اٹس ناٹ اے ایزی جاب, یہ آسان کام نہیں ہے. بعض اوقات بندہ جب جاتا ہے مختلف علاقوں میں جاتا ہے تو وہاں کی بیوٹی دیکھتا ہے, تو وہ اس بیوٹی کے ساتھ پھر ایک ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, جو یہ جس کی میں ایک بات بیان کر رہا ہوں. اپنے تو مطلب شہر میں رہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جانا ہے بھائی جا کے آٹا لے کر آ جائیں گے, دکان پر جائیں گے آٹا لے کر آ جائیں گے. تو وہاں کیا حساب کتاب ہے, ادھر تو پھر وہ چکی لگی ہوئی ہے, ایک پن چکی ہے جی, وہ چل رہی ہے اور آٹا پیس رہی ہے. یہ بھی ہم نے دکھایا اسی زندگی پروگرام کے اندر. یہ آپ کو برفانی زندگی پروگرام ہے, پوری پلے لسٹ ہے زندگی پروگرام کی مدنی چینل کے یوٹیوب چینل کے اوپر. تو یہ سارا آپ کو انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو چلیں واپس آ جاتے ہیں. میاں والی سے میسج ہے, ان کو بھی ایک کلام سننا ہے, کچھ کلام شامل کریں
پیارے نور عالم بھائی. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں, پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں, لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. مینو شوق مدینے جاوڑدا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. مینو شوق مدینے جاوڑدا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. میرا دل کہتا حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا, پر کی کریے بے صبری دا, پر کی کریے بے صبری دا. دل وچوں جاندا چور وی نہیں, مینو شوق مدینے جاوڑدا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی, جب تیرے نبی پر ہوں سب کی حاضری ہوگی, جب تیرے نبی پر ہوں سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے
بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا ہم کچھ ایسے اعمال پر کچھ گفتگو کریں جو آیات میں احادیث میں آئے ہوں کہ جن کو کرنے کے بعد بندے کی یوں بولیے کہ اعمال میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ابراہیم بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، قرآن پاک کی کئی نصوص کے اندر ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ بندہ وہ اعمال بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عبادت ہے۔ یعنی اسلام کے مقابلے پر جو باطل ادیان ہیں ان کے اندر تو صرف مدد طلب کرنا ہے، وہ اپنے باطل معبودوں سے صرف اسی کا تعلق رکھتے ہیں،
اسلام جو ہے وہ پہلے عبادت کی بھی بات کرتا ہے اور بندے کا اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم صرف سورہ فاتحہ کو دیکھیں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے جو مدد مانگنے کا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عبادت کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے استعانت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب یہ صبر اور نماز سے مدد چاہنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہنا ہی ہے، یعنی چاہے وہ دنیاوی زندگی میں کسی بھی طرح کی مدد ہو، حقیقت میں مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی، ہمیں مدد کہیں سے ملے گی، مجازن وہ کہیں سے بھی ہو، استعانت چاہے وہ اللہ کے اولیاء سے ہو، انبیاء کرام علیہ السلام سے استعانت ہو، حقیقت میں جو بھی مدد ہے وہ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مدد ہے۔ تو صبر اور نماز بالخصوص وہ افعال ہیں، اب نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، تو عبادت الہی، صبر، یہ دو وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے اور جو مشکلات ہیں ان پر صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ صبر کے تعلق سے صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے مبارک دور کے اندر حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو جاتا ہے، جبکہ ان کی زوجہ محترمہ کے صبر کا ایک بہت مشہور واقعہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً یہ کہ بچے کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کے جو والد تھے وہ گھر سے باہر تھے۔ اب جو گھر پر وہ لوٹے تو ان کی والدہ نے بجائے یہ کہ شور اور جو ہے وہ بچے کے وفات پر جو ہے وہ بے صبری کا اظہار کریں، انہوں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور والد سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہو اور وہ امانت والا آپ سے امانت اپنی طلب کرے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کی امانت ہے اسے تو واپس دینی ہوگی، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ آپ کا بچہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لے لی۔ تو یہ وہ صبر تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے پھر اس کا نعم البدل بھی عطا فرمایا، اور صحابہ کرام علی مریدوان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 بچے عطا فرمائے، 9 بچے عطا فرمائے، اور وہ سارے کے سارے قرآن پاک کے عالم تھے۔ تو یہ دیکھیں صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے صبری نہیں کی، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شکوے شکایت کے پلندے لے کر نہیں بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ دیکھیں انتقال، موت، یہ تو یقینی بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بسا اوقات کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے، کسی کے بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے، کسی نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں فرما دیا تھا اب تو وہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم بھی غور کریں کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آئے تو بے صبری اور واویلا کرنے سے وہ چیز تو واپس نہیں آنی، اور صبر کا جو اجر ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش ہے تو ہم صبر کریں، اور قرآن پاک میں اسی بات کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، نماز سے مدد، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم پر کوئی آزمائش آتی تھی تو حضور نماز پڑھنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھیں، صبر اختیار کریں، انشاءاللہ مشکلات حل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ صبر اور نماز، یہ 2 چیزیں ہوگی۔ خالد بھائی مزید؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حضور دعا کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اور اس کی مدد ایسے بندے کو پہنچتی ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات دیکھیں تو تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کا جہاں قرآن مجید میں ذکر ہے وہاں بڑا واضح ان کی زندگی میں ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ وہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے بار بار دعا کے لیے اس کا نام لیا کرتے تھے۔ بندہ دعا کے ذریعے سے اپنا تعلق اپنے رب سے ایسا جوڑ لے کہ کبھی بھی مشکل میں پھنسے، تیرا میرا اس کا نمبر ٹرائی کرنے کے بجائے نا کچھ اپنے دل کو ٹٹولے کہ یہ کہاں ہے، اور اسے لا کر کوشش کرے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کر دوں۔ یہاں سے اگر تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن جاتا ہے تو وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ جو دل سے نکلے گی دعا وہ انشاءاللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پردہ
इजाबत तक भी पहुँचेगी, कबूल भी होगी और बंदे को फ़ौरन रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मदद आ भी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुश्किल हालात में उससे लौ लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी हाफ़िज़ साहब, एक बहुत प्यारा अमल है नमाज, नमाज, सब्र, दुआ। हाँ जी, और तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और भरोसा करना, ये वो अमल है और वो इबादत है कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करता है, हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला उसके रावी हैं, फरमाया कि अल्लाह करीम पर ऐसे तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक़ है। फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें यूँ रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है, और फरमाया वो सुबह के वक्त भूखे अपने घोंसलों से उड़ते हैं लेकिन शाम को पेट भर के वापस आते हैं। तवक्कुल, जहाँ तवक्कुल हमें अल्लाह तबारक व तआला पर करना चाहिए, वहाँ समझने की बात यह है तवक्कुल है क्या। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद तर्के असबाब का नाम, भाई बस अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब है दुनिया में कुछ नहीं करना, अल्लाह पे तवक्कुल है। ये बात नहीं है। असबाब को इख्तियार करके नतीजा अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ देने का नाम तवक्कुल है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है, बंदा दुनिया के अंदर जो इसके ज़िम्मे बनता है उसको ये पूरा करे और फिर जो उसका नतीजा है वो अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दे, भरोसा रखे अल्लाह तबारक व तआला पर। जो मालिक व खालिक पर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, और वाकई हमारे मुआशरे में तवक्कुल के हवाले से बड़ी कमी पाई जाती है। हम लोग तवक्कुल और भरोसा, मतलब तवक्कुल और भरोसे की हुदूद को यूं तोड़ देते हैं लोग। बिल्ली सामने से गुजर जाए तो वो जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करने वाला बंदा है वो ये कह रहा हो तो बस अब ये काम नहीं करना, वापस चलो जी, हालांकि जायज़ काम के लिए जा रहा है, दुरुस्त काम के लिए जा रहा है। तो अल्लाह करीम पर तवक्कुल और भरोसा रखना कि खालिक व मालिक मुझे रुसवा नहीं फरमाएगा, ये काम वो है जिससे शरीयत ने मना नहीं किया। मैं अल्लाह रसूल की बात मानने जा रहा हूँ तो इसका जो नतीजा है वो भी इंशाअल्लाह रहमान दुरुस्त ही होगा, अच्छा होगा। जब काम अच्छा है, अंदाज दुरुस्त है आपका, और जिस अल्लाह तबारक तआला की रज़ा के लिए करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर तवक्कुल और भरोसा भी रखें अल्लाह तबारक व तआला पर। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला बंदे का भरोसा तोड़ता नहीं है। मज़ीद इसकी तफसीली मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना का रिसाला है, छोटा सा तवक्कुल नाम है उसका, वो ले लीजिए इंशाअल्लाह रहमान। उसमें मुतवक्किलीन के जब बंदा वाक़यात पढ़ता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला पर जो तवक्कुल करने वाले थे उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे अपनी मदद से नवाजा है, तो बंदे का एतमाद और भरोसा मज़ीद पुख्ता होता है, और यूं जो तवक्कुल वाली दौलत है अल्लाह करीम उस बंदे को अता फरमा देता है। या मरहबा, सुभान अल्लाह। तवक्कुल और हमाकत में फ़र्क है, याद रखने वाली बात है। बंदा बीमार है, आपने तो बेतवक्कुल करके बैठे हुए हैं, आपने तो ना दवाई खाएंगे ना इलाज कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बस अल्लाह ही शिफा दे देगा। अल्लाह शिफा देने वाला है, इसमें कोई इनकार नहीं है, ना इसका कोई इनकार किया जा सकता है। लेकिन ये असबाब इख्तियार करना, ये इलाज करवाना, ये भी अल्लाह और उसके रसूल के हकामात में ही है। बेशक। तो इलाज करना है, दवाई खानी है, बिस्मिल्लाह शाफी बिस्मिल्लाह काफ़ी पढ़ के खाएंगे, शिफा अल्लाह के नाम में है। तो जो हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमने पूरी करनी है, और फिर उस काम को फ्रूटफुल हमारे लिए अल्लाह करीम बनाएगा। ये इसे कहते हैं तवक्कुल, कि काम जो अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी करे और उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करे कि रब तबारक व तआला जो है वो मेरी मदद फरमाएगा, मुझ पे करम फरमाएगा, मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो उसको हल फरमा देगा, मेरे काम में उसकी तायीद शामिल हाल हो जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया, हुजूर मैं अपने ऊँट को बांध कर अल्लाह पर तवक्कुल करूँ या ऐसे ही तवक्कुल कर लूँ? तो आपने फरमाया अपने ऊँट को बांध कर अल्लाह पर तवक्कुल करो। पैसे तो निकाल के कोई भी नहीं रखता, सरे आम भाई अल्लाह तवक्कुल रखे हुए हैं भाई, ठीक है अब रख के देख ले। ऐसे क्या इधर मोबाइल लोग जेब में रहने देते जब अपनी आई पर आते हैं, तो अल्लाह आफियत अता फरमाए। तो बारह हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारे मामलात हैं वो हमें पूरे करने, स्ट्रगल करना, कोशिश करना, मेहनत करना, हार्ड वर्किंग करना, जो हमारी यूँ बोलिए कि जिम्मेदारियां हैं वो हमने पूरी करनी है, और अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा और हमारी मदद भी फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद हम सब की शामिल हाल फरमाए, और मुसलमानों की मदद किए, मुसलमानों की मदद करें, वाह वाह, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएगा।
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک تاجدار حرم شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. مدینے میں ہم کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے. از پے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک. وہ ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے